میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی، میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیا ہوا؟ جی کٹ گیا تھا فون۔ اچھا 1 گھنٹے کا ہی وہ شاید اس میں لگا ہوگا آپ کا ٹائم۔ اچھا جی حضرت جی میرا بھی جی 2 گھنٹے کے بعد کٹ جاتا ہے فون۔ اچھا جی مجھے معلوم نہیں تھا یہ سسٹم۔ ہاں ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، موبائلوں میں فٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی تو حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے الیاس گھمن کے سلسلے میں جو آپ نے بولا ہے، جی تو اس کے کچھ ایسے اعمال مجھے بتائیے کہ وہ غلط ثابت ہوتا ہو۔ مولانا الیاس گھمن ہے اور طارق جمیل کے سلسلے میں کچھ ایسے اعمال یا ان کی باتیں جو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا والے لوگ ہیں تو واقعتاً آپ کی نظر میں ان کی بہت سی باتیں ایسی ہوگی، مجھے امید ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہوگی یا ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی، ایسا کچھ ان کے عبارتیں جو اسلامی عقائد کے خلاف ہو، ایسی کچھ ہے آپ کے سامنے ان کی ویڈیوز بیانات؟ دیکھیے وہ بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے۔ نہیں توڑ مروڑ کے پیش کرتا سنیے ہے نا، اس نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، اس میں جھوٹ لکھا ہے۔ جی اس نے کچھ کتابیں لکھی ہیں ہمارے خلاف، اس نے جھوٹ لکھا ہے اس میں، جو کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ اتنا بڑا عالم ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ جی ایک یعنی کتاب کیا میں نے اس کی پڑھی تھی، جی بریلویت کی خانہ تلاشی۔ جی پتہ نہیں یہ کس کی کتاب ہے، ایک اسی کی لکھی ہوئی تھی یہ کتاب، اسی نام پر، اسی طرح کوئی نام تھا۔ الیاس گھمن کی نہیں ہے یہ کتاب، بریلیت کی بہرحال تلاشی کوئی پرانا آدمی لکھ گیا ہے، بہت پہلے کی ہے۔ جی میں نے اسی نام پر، اسی کی طرح ایک اسی کی کتاب پڑھی تھی الیاس گھمن کی، اور اس کو میں نے چیلنج بھی کیا تھا۔ میں نے کہا تیرے اندر اگر ہمت ہے تو مجھ سے بات کر، اچھا میں دوں گا ان ساری چیزوں کا جواب۔ نہیں حضرت میں کیا بول رہا تو ہوں، وہ میری ویڈیو کا جواب ہی نہیں آیا، اور میں نے پاکستان کے لڑکوں کو بھیجا کہ میں نے کہا وہاں تک یہ ویڈیو پہنچا دو۔ ہاں وہ تو پہنچا ہوگا ان کے پاس، لیکن ان کے جو کتاب کا تو خیر وہ اپنے خلاف لکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے مسلک کی وجہ سے لکھ دیے ہو، یعنی بیانات میں کچھ ایسی چیز ہے کہ واضح طور پر اپن میں لوگوں اس کو سنتا نہیں ہوں۔ اچھا سنتے نہیں ہیں۔ طارق جمیل کو سنتے ہیں؟ ہاں طارق جمیل کو سنتا ہوں۔ جی تو اس کی کچھ ایسی باتیں ہیں؟ مجھے کسی نے آڈیو بھیجی ہے، میں سنتا ہوں اس کو بھی نہیں ہوں، شیطان کو۔ جی تو ان کو آپ نے سنا نہیں ہے؟ جی طارق جمیل کی کوئی کتاب ہے آپ کی نظر میں ایسی کہ جس سے ثابت ہوتا ہو؟ ہاں اس کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام مجھے دھیان نہیں آ رہا ہے، مگر اس نے ہمارے معاذ اللہ ہمارے نبی کو، کیا بولوں یار، کیا بولا ہے؟ غلط جملہ ہے۔ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، بولیے نقل کفر کو۔ میں منہ سے نہیں کہوں گا، لیجیے میں آڈیو ویڈیو بھیجا دیتا ہوں اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں اپنے منہ سے کہوں میں تو پھر میرے پاس اچھے لفظ نہیں ہے ان کے لیے، جی صحیح، میں پھر بولوں گا تو آپ کو بھی برا لگے گا۔ نہیں ارے الحمدللہ میں ساری چیزیں سمجھتا ہوں حضرت، مسلک کا جو میں یقین مانیے آپ کو شاید وہ تو ابھی نہیں آئے گا، میرے الحمدللہ ایک دم اعتدال کا مزاج ہے، نہ اپن کسی کو گالی دیتے اچھا ہیں۔ یہ بتائیے مندر کو چندہ دینا کیسا بھائی جان؟ حرام ہے۔ اچھا یہ مفتی عمیر قاسمی کو بھی میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، جی میرا نام سن کے کانپتا ہے۔ اچھا اس کو میں نے اس طرح سے ذلیل کیا، اس کے منہ سے اس کا کفر میں نے ثابت کیا۔ جی میں نے کہا جب قرآن کے خلاف بولنے والا کافر ہے تو لگا تھانوی کفر کا فتویٰ۔ جی تو حضرت الیاس گھمن کو آپ کافر مانتے ہیں؟ الیاس گھمن کو؟ جی ارے وہ تھانوی کو مسلمان مانتا ہے، تھانوی کے کفر پر جو ہے وہ مطلب شک ہی کیا، وہ تو اس کے کفر کو جانتے ہوئے بھی اس کو مسلمان مانتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یعنی جو کافر کے کفر میں شک کرے۔ تھانوی کا کفر جو آپ بتا رہے، جو حوالہ آپ نے مجھے بھیجے، تو اس میں تو ظاہر نہیں ہو رہا ہے کفر، جب 14 اور 16 نمبر کا صفحہ آئے گا تب پتا چلے گا کافر ہے بھی یا نہیں۔ خیر انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بھیجوں گا، ٹینشن مت لیجیے۔ جیسے حضرت میں نے آپ سے ایک سوال کیا پچھلی آڈیو میں کہ بھائی یہ تعزیہ بناتے ہیں لوگ، تو جس طرح امام کو نکال دیا، تو اس سے تو یہ نہیں ہوگا نا کہ آپ اگر بولیں گے کہ بھائی تعزیہ بنانا حرام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اہل السنت والجماعت میں سے آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دے بعض لوگ، یہ بھی ہو سکتا، کیونکہ جب امامت سے نکال دیا اتنے بڑے امام کو، تو ظاہر سی بات ہے اتنی سی بات ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھائی ہم کو کیوں روک رہا ہے ایسا۔ بہرحال
कुफ्र का फतवा तो बहुत आसान है, ऐसे नहीं लग नहीं नहीं नहीं, किसी भी चीजों में। कोई मुसलमान किसी को बेवजह जो है नीचा नहीं दिखाता, और जी मेरे आला हजरत की ये शान रही है कि पहले थानवी को समझाया कई बरस, जी एक दो बार की बात नहीं है, जी, कई बरस समझाया है। वो अब ठीक है, उनका मामला वो मैं दीजिए, समझ। मैं इनके घर की आपको कुछ ऑडियो दिए देता हूँ जी ताकि आप भी सुन लें इनकी हम्म। हकीकत के, इनकी हकीकत क्या है। बाकी मैं अपने मुंह से तो कहूंगा तो देखिए अच्छा नहीं हजरत, लगेगा, आप कहोगे बदनामी कर रहा है, सिर्फ तू इसलिए कराची- बोल रहा है कि तू बरेलवी है और ये देवबंदी है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा जहन है ही नहीं हजरत, ने तो मैं फोन ही नहीं, नहीं लगाया होता, मैं हाँ, ये सोचा होता देखिए कि ये आप अपने बरेलवी कान से है। सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए मैंने जी, आपको भेज दिए हैं। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। दूसरी बात देखिए, मैं रजा साकिब मुस्तफाई के बयान भी सुनते रहता हूँ, जो अच्छा पाकिस्तान के हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तारिक अच्छा, ये जमील। बताइए, जैसे आपने जी तारिक जमील का जो नाम लिया था, जी, क्या अल्लाह ताला का हाथ और जिस्म और पैर है? अब उसकी शाया निशान है, अपन नहीं बोल सकते कैसा है यानी कि है, नहीं। उसके शाया निशान जिस्म है। नहीं नहीं, उस अल्लाह तो नूर है, तो जिस्म कहाँ से आया? हम कोई सोच नहीं सकते उस बारे में। हजरत, यानी अल्लाह जब नूर है तो जिस्म कहाँ से आया? देखिए अल्लाह, जिस्म तो बंदों के लिए है ना। सुनिए मेरी बात हजरत, एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यदुल्लाहि अलल जमाआ, के जो मुत्तहिद होते हैं लोग, जमात जिसे कहा जाता है, ये जमात ये तबलीग वाले नहीं, जो जमात रहती मुत्तहिद, जो भी इस्लाम की शनाख्त रखती है, तो उन पर अल्लाह का हाथ होता है। ये यदुल्लाही अलल जमात, तो यदुल्लाह से क्या मुराद है हजरत? या अल्लाह के रसूल ने हाथ बता दिया, अल्लाह के अच्छा रसूल। ये बताइए हजरत, ये जो आपने आयत पढ़ी है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, हाँ हाँ, यदुल्लाहि आपने जमा पढ़ा, तो ऐसी नहीं कौन नहीं, से कुरान, कौन से पारे में आयत है ये जो आपने आयत पढ़ी है हजरत? मैं आयत नहीं बोला आपको, मैं हदीस बोला, हदीस। अच्छा, हुजूर हदीस बोला है की आपने। हदीस है, हाँ जी जी, मैं इतना कौन सी हदीस है? इतना जाहिल नहीं हो कि मैं यदुल्लाह कुरान की आयत बोलूंगा। यदुल्लाही अलल जमा, ये हदीस है, इंशाअल्लाह मैं आपको वो व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। और दूसरी यदुल्लाही फौका अयदीहिम, जैसे आपने ही बता दिया, मुझे याद नहीं थी आयत, तो ये आयत का क्या मतलब है हजरत? ये आयत कौन सी है? अच्छा, कुरान पाक में क्या तरह की आयतें हैं जरा बताएंगे? नहीं नहीं, मुझे ये बताइए, हाथ और पैर अल्लाह के नहीं है एक यकीनन, मिनट, ठीक है? एक मिनट जी। हजरत, पहले ये क्लियर हो जाए हम्म, कि कुरान पाक में कितनी तरह की आयतें हैं। वो तरह की आयतों पे बात करेंगे अपन, पहले मुझे इसका देखिए, जवाब पहले दीजिए। इसका क्लियर होगा तब आगे बात बढ़ेगी हजरत, तभी तो नहीं नहीं, मामला जी, समझ में आएगा, नहीं तो क्लियर। मामला ही नहीं समझ में आएगा। यदुल्लाही, आप यानी ये मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या मतलब लेंगे अपन, यदुल्लाही फौका अयदीहिम का अल्लाह का हाथ मुराद लेंगे या क्या मुराद लेंगे? मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि कुरान पाक में कितनी तरह की आयतें हैं, जब इसका डिसाइड हो जाएगा ना, इसको आप समझ लेंगे तब सब कुछ समझ में आएगा। हाँ तो हजरत, जो पहले नीम तारिक कितनी, जमील ने क्या जुमला बोला है वो मुझे पहले हजरत बताइए आप। हाथ और पहले पैर जब कोई के बारे इमारत में। बनाई जाती है तो उसकी नींव मजबूत की जाती है। जी वो मैं बात नींव मजबूत होती है तो इमारत मजबूत होती है, नींव कच्ची होगी और इमारत जो है ऊपर से पक्की बिल्डिंग बना दोगे तो ढह जाएगी। जी जी जी, ठीक समझे? है। तो मौलाना तारिक जमील ने क्या जुमला कहा है अल्लाह अल्लाह के ताला के लिए कहा है कि अल्लाह ताला अपने हाथों से हूरों का मेकअप करेगा, अल्लाह ताला अपने हाथों से जो है शराब पिलाएगा। हम्म, क्या अल्लाह ताला का हाथ है? तो यही मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि अच्छा, इन फिर उसने आयतों का कहा कि क्या अल्लाह मतलब है? ताला ने अपने चेहरे के नूर से हूरों हाँ, का मेकअप किया या हूरों का मेकअप करेगा। हम्म, क्या बताइए, वो उनका जुमला ठीक है, इंशाल्लाह उस पर क्या अल्लाह ताला तहकीक का भी चेहरा करेंगे। है? लेकिन पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का चेहरा नहीं है, हाथ नहीं है, जैसा आप बोल रहे हैं, तो यदुल्लाही फौका अयदीहिम का क्या मतलब है? जी वो भी बताऊंगा, पहले आयत तो डिसाइड कर लें कि आयत क्या तरह की है कुरान पाक में। आयत वो मुझे मालूम है, अगर आप मुझे कितनी बोलते तरह हैं, की है बताइए आप मुझे बोलते हैं इसका माना बयान करो, तो इंशाल्लाह मैं बोल सकता हूँ ना। आपको मैं माना अभी पूछूंगा ही नहीं आपसे ना, पहले देखिए, उस वक्त तक बात करने में मजा नहीं आता जब तक कि पहली बात क्लियर ना हो जाए। जी। कुरान पाक में कितनी तरह की आयतें हैं, पहले कुरान पाक की आयत को डिसाइड करना होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी बात। कितनी तरह की आयतें हैं का क्या मतलब है, पहले वो बताइए। अच्छा अच्छा, आयत का मतलब ये है कि हम्म,
محکم कितने متشابہ आयतें हैं क्या मतलब? محکم متشابہ हाँ اور مقطعات، हाँ, اس کو آپ جانتے ہیں؟ محکم متشابہ مقطعات. ہاں مقطعات. جی محکم کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے بولنا چاہتا ہوں کہ یہ ان آیتوں کو آپ جانتے ہیں؟ آیتوں کو میں نہیں، آپ سے تو آپ فون کیوں کیا ہو آپ کو، آپ مجھے خیر بتائیں کوئی گے. بات نہیں ہے، آپ تو ماشاء مولانا اللہ ہے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، مولانا مگر انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. انا للہ. میں آپ کو پہلے بول دیا میں مولانا نہیں ہوں، لیکن آپ پھر بھی شک میں ہی ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. خیر کوئی بات نہیں. میں مطالعہ بہت کرتا ہوں حضرت، اس لیے مجھے بہت زیادہ معلومات ہے. یہ اس کا میں اقرار کر خیر. سکتا ہوں. مولانا ہوں یہ میں نہیں بول سکتا ہاں ہوں. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. جی 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 ہاں تو قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. ہاں ہاں جی آپ نہیں بتا رہے، میں مجھے ہی بتانا پڑے گا جب ہاں آپ نہیں بالکل بتاتے تو. آپ کو ہی بتانا پڑے گا کہ ٹھیک آپ ہے کے ہمارے لیے معلومات کا ذریعہ ہے. جی کوئی بولیے. بات نہیں ہے. دیکھیے جی قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. جی آیت مقطعات، ہوں آیت محکمات، جی آیت متشابہات. جی آیت مقطعات وہ آیتیں ہیں جی جن کا معنی، مطلب، جن کا ترجمہ جی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، جی اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا. جی 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 یہاں تک کہ جیسے حضرت حروف جبرائیل علیہ مقطعات. السلام بھی نہیں جانتے. جی 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 جیسے حروف مقطعات. جی وہ پاس ورڈ ہے، پاس ورڈ. ہاں ہاں جی جی جیسے سمجھ کسی گئے. صاحب نے آپ کے پاس کوئی خط بھیجا، جی ٹھیک ہے، وہ تو اصل جو سمجھ میں آ گیا مقطعات. اب متشابہات کا بولیے کیا ٹھیک ہے. مطلب ہے؟ اچھا، متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جن کا معنی ظاہراً تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہاں آپ نے یہ والی آیت پڑھی، جی ید اللہ فوق ایدیہم، جی تو یہ آیت متشابہ ہے، ہاں ٹھیک ہے. وہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ آل عمران ہے، جی ٹھیک ہے. قرآن جی پاک میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک متشابہ ایک محکم. تو وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ متشابہ پہ زیادہ رہتا ہے اور محکم پہ کم رہتا ہے. اچھا ہاں ہاں جی ہاں. اب وہ میں بتاؤں جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، جی اس جی آیت کو اپنا ایک چیپٹر بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ، ایک دلیل جی بنائے ہوئے ہیں، ایک مدعا بنائے ہوئے ہیں. جی یہ آیت بھی متشابہ میں سے ہے. اچھا جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے محبوب سے کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے یہ کہلوایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، جی مگر مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، میری طرف وحی آتی ہے. جی تو یہاں بھی جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ جب وحی آتی ہے تو تمہاری طرح نہیں، جی اور جھگڑا جو ہے نا وہ بشریت پر نہیں مثلکم پر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے حضرت، جھگڑا بشریت پر نہیں مثلکم پر ہے. وہاں بھی دیوبندی کہتے ہیں حضور تو ہماری طرح بشر ہے، ٹھیک ہے. جی ہماری بھی شادی ہوتی ہے، حضور کی بھی شادی ہوئی، حضور کے بھی بال بچے، ہمارے بھی بال بچے، حضور بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. جی یعنی ان کا کل مقصد یہ ہے کہ حضور نور نہیں بشر ہیں اور یعنی ہماری طرح بشر ہیں. جی نور کا مطلب کیا ہے حضرت؟ نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، جس طرح چاہا حکم کن سے اس طرح جو ہے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انسان نہیں تھے؟ ہاں انسان ہے. تو نور اور انسان میں کیا فرق ہوا پھر؟ اچھا ٹھیک ہے، فرشتے نور ہے کہ انسان ہے؟ وہ نور ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے. تو وہ تو انسانی صورت میں آئے ہیں. وہ ان کی صورت بھی ہمیں نہیں معلوم ہے. بہرحال آپ کو نہیں معلوم، مگر میرے نبی کی بارگاہ میں جو ہے بشری لباس میں آئے ہیں. وہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر تھے تو ان کو ان کے ہی شبیہ میں بتایا گیا تاکہ وہ مگر اپنی اصلی صورت میں بھی آئے ہیں وہ حضور کے پاس. ہاں تو وہ اللہ کے رسول ان کو دیکھ سکتے تھے. اللہ نے ہمارے نبی بھی اسی لیے بشری لباس میں آئے ہیں تاکہ جی وہ ہم کو ہدایت کر سکیں. ہاں جی جی تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول خیر، انسان اب میں یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں. جی جی نہیں یعنی حضرت ایک بات ابھی نکلی تو میں پوچھ لیتا ہوں بہت اچھا. شارٹ کٹ میں آپ بتا دیں کہ انسان اور نور میں کیا فرق ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، اور تھانوی جی کی کتاب نشر الطیب کہہ رہی ہے، جا کے دیکھ لیجئے تھانوی جی کی کتاب نشر الطیب. کیا ہے؟ نشر الطیب تھانوی جی کی کتاب ہے. نشر الطیب فی ذکر الحبیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. پھر حضور کے نور سے، نور کے جو ہے 4 ٹکڑے کیے.
हाँ 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 मैं नहीं कह रहा हूँ, थानवी जी कह रहे हैं जी, वो तो है कि हुजूर नूर। के नूर से जो है 4 टुकड़े करके फिर जी जो है लोह कलम पैदा किया गया, लोह कलम बनाया, जी जी ठीक है, जी। अर्श व फर्श बनाया, समझे, फरिश्तों को बनाया। हाँ जो चौथा टुकड़ा रहा है तो फिर चौथे टुकड़े के फिर 4 टुकड़े किए हैं, थानवी जी की किताब कह रही है। जी जी। वो सब चीजें देखिए, अब आप थानवी जी का हवाला दे मैं तो रहे देखिए हैं। इसलिए पख्ता दलील देता हूँ ताकि कोई रद्द ना कर सके। मैं अपने घर का भी हवाला दे सकता हूँ, कुरान पाक की आयत भी पढ़ के बता ठीक सकता है, हूँ, मैं मगर एक कोई बात वहां भी आपको देवबंदी यहाँ मानेगा नहीं मेरी बात। नहीं नहीं, मैं एक बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि अभी आप नूर की जहाँ बात आई तो अशरफ अली थानवी की किताब से साबित कर रहे हैं। इसलिए और कर रहा हूँ भाईजान के हाँ, मैं अगर अपने घर का हवाला दूंगा, मैं कुरान का हवाला दूंगा तो उनका तो कुरान और जी हदीस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी जी, सही बात है। और दूसरी चीज कि देखिए हजरत, आप बशर मानते हैं, इंसान मानते हैं अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल को? हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। हमारे नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं। अगर किसी का ये अकीदा हो कि हुजूर सिर्फ नूर हैं, बशर नहीं, वो भी काफिर। और अगर चलो किसी का गुड, ये अकीदा हो माशाल्लाह, कि सिर्फ हुजूर बशर हैं, नूर नहीं, तो वो भी काफिर। गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह मौलाना, आपने मैं बहुत अच्छी मौलाना नहीं बात। हूँ भाई, एक आम आदमी हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, जो भी है माशाल्लाह, लेकिन आपकी बात ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह के रसूल नूर नहीं है बिल्कुल। और जो नूर ना माने, कहता है कि अल्लाह के नबी नूर नहीं है बिल्कुल। यानी बिल्कुल नहीं, यानी इसका मतलब इंसान भी आप बोल रहे देखिए हैं कि देखिए, इंसान। बात को पूरा खुलासा करके बोलिए, वरना यहाँ आदमी चौंक जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जैसा हाँ, आपने क्या डाउट में कहा डाल दिया मुझे भी आपने। कि कोई इंसान यानी जो इंसानियत का इनकार करे वो भी सही नहीं, जो नूर का देखिए इनकार करे वो भी सही नहीं, ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप? मेरे नबी की हकीकत नूर है, बशरी लिबास में इस दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने भेजा, बशरी गिलाफ चढ़ाकर, यानी इंसान बनाकर ही भेजा ना इंसान दुनिया में। बनाकर भेजा, मर्द बनाकर भेजा, रजुल ठीक बनाकर है, भेजा। ठीक है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात, इंसान बनकर अल्लाह के रसूल दुनिया में आए हैं। जी। जी, ये तो हो गया जी। हज़रत मुतशाबिहा, जब और बशर मैं और मैं अपने नबी की नूरानियत जो है ना देवबंदियों के घर से ही साबित कर दूंगा। मुझे नहीं नहीं, वो तो साबित करने की जरूरत नहीं है, हमें तस्लीम है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मेरे वसल्लम नबी का नूर भी हैं और बशर भी हैं। हुस्नो जमाल हमारे पास बहुत अच्छी तरह हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आपने एक जुमला पीछे कहा कि देखिए बहुत सारी चीजें हमारे अंदर नहीं है लेकिन बोली जाती है, तो ऐसा ही कुछ आपके अंदर भी हो सकता है कि बहुत सारे देवबंदियों में जो चीज ना हो वो आप बोल रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक भी वर्ड ऐसा नहीं आप दिखाओगे जो देखिए देवबंदियों की बातें मैं छोड़ तो देता हूँ, लगाता नहीं हूँ। जैसा देखिए, अभी देखिए मेरी जो बात मैं करता हूँ हजरत, मेरी बात खुद की मैं करता हूँ, मैं देवबंदी हूँ। सुनिए जी। मेरी बात, पूरी बात सुनिए। ऐसा नहीं मैं देवबंदी हूँ, लेकिन वो देवबंदी नहीं अंधा वाला, मैं वो देखिए हजरत, देवबंदी ये तो हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो आपसे जी, पहले कह दिया कि आप देवबंदी हैं, नहीं सुनिए, मैं है ना। इसलिए बोला कि आप फौरन वही बोलेंगे कि मैंने मैं पहले नहीं बता दिया। बोलता, मैं नहीं बोलता। देखिए मैं हम्म, उस तरह बात करता हूँ जिस तरह सामने वाला करता है। आप नहीं मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो मैं क्यों आपसे गलत बात करूं। नहीं, इंशाल्लाह मैं भी अच्छे से ही करूंगा, और अल्लाह की रास्ते में अपने ताल्लुकात यहाँ से आगे और अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हजरत, अब बात सिर्फ ये करनी है अपनी वजाहत के लिए, बाकी कुछ नहीं है। मसला ये है हजरत के मुहकम आयत का बात रह गई है अपनी। जी, हाँ मुहकम आयत का बता दीजिए जी। जिसका तो माना देखिए, वाज़ेह है। हाँ, ये तो हो गई मुतशाबे आयत, जी 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 कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, जी या फिर यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। जी जी इसकी जो मुराद है वो ये है, हकीकतन अगर मुराद ये क्या नाम है, तर्जुमा जो मुराद दिया जाए, तर्जुमा जो इसमें आ रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। मैं एक आयत शुरू वाली समझाना चाहता हूँ, जी। जो मैंने कुल इन्नमा अना बशरुम वाली कही है, वो मैं समझा दूं। मेरे नबी को हाँ। अल्लाह ताला ने इंसानी लिबास में भेजा, बशरी जी। लिबास में भेजा, बशरी गिलाफ चढ़ाकर भेजा, जी जी और ऐलान इसलिए करवाया कि मेरे नबी को, मेरे महबूब को कहीं लोग खुदा ना माने, जी। क्योंकि मेरे नबी से वो ऐसे मौजज़े जाहिर हो चुके थे हाँ जो हाँ। पहली उम्मतों पर जो है एक शर्त लग गई थी। जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में वो जो नमरूद था, जी अपने आप को खुदा कहलवाता था, जी ठीक है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दावा किया था, एक वादा लिया था जी कि मैं तुझे खुदा नहीं मानूंगा, रब नहीं मानूंगा। मेरा रब तो वो है जी। जो पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबाता है। बेशक बेशक बेशक। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल और पूरब में डुबा।
جی جی تو پچھم سے سورج نکال، جی سمجھے حضرت؟ جی، وہ تو معلوم ہے جی۔ تو پچھم سے اگا سورج، اگر تو نے پچھم سے سورج اگا دیا جی تو میں تجھے رب مان لوں گا، جی اگر وہ نکال دیتا جی تو کیا اس کو پھر لوگ خدا نہیں مانتے؟ وہ تو اس دیکھیے دعوے کی دلیل پر وہ چیز ایسی تھی کہ وہ حضرت، نبی دعوے تھے، کی دلیل پر یہاں نبی کی بات چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں نکال کے بالکل بتا، کہی تھی، تو وہ کبھی بھی نکلنے والا نہیں تھا سورج، کیونکہ بس اللہ کا حکم تھا وہاں۔ تو اب جی سن لیجئے، وہ جی، دلیل ہوئی کہ نہیں؟ کس وہ چیز؟ دلیل بنی کہ نہیں کہ ہاں ہاں جو ادھر سے سورج کو واپس نکال دے گا، ہاں ہاں، پلٹا لے گا، وہ خدا ہوگا؟ جی 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 اچھا ٹھیک ہے، میرے نبی نے فرش زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جی جی جانتے ہیں؟ جی، ارے سورج کو الٹے پاؤں پلٹایا، جی، وہ سب الحمدللہ معجزات، ساری چیزیں اللہ کا مطلب اور شکر بہت سارے بے شمار معجزے ہیں۔ ہے۔ بے شک بے شک اسی ہے۔ وجہ سے میرے رب نے میرے محبوب سے کہلوایا، اور بہت ساری چیزیں ہیں مگر میں مطلب ٹائم نہ لیتے ہوئے، نہ بتاتے ہوئے، بس میں جی جی، وہ سب مجھے تسلیم ہے اللہ کے اچھا رسول کا بات کو مرتبہ بھی سمیٹتے ہوئے تسلیم میں ہے۔ آپ کو بتا دوں، جی جی خدا نے خود نہیں کہا، جی اللہ پاک نے خود نہیں کہا کہ میرے یہ نبی جو ہیں تمہاری طرح بشر ہیں اے لوگو، بلکہ میرے محبوب سے کہلوایا، اے محبوب آپ کی بات ہے آپ کہیے۔ ہاں جی، اچھا سمجھنا حضرت میری بات کو؟ ابھی قرآن تو اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ حضرت نے سنیں ہی نا، کہا ہے۔ حضرت سنیں نا، پہلے جی بات کو تو سن لیں، جی، بات سمجھ میں آ جائے گی الحمدللہ۔ نور حسن کی بات کو جو تسلی سے سنتا ہے، پیار سے سنتا ہے، سب سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، وہ تو دیکھیے جو سنیں چیزیں حضرت، بالکل واقعتاً آپ نے واضح کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، پورا عالم نہیں ہوں، حالانکہ میں عالمیت پڑھ رہا ہوں، ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی بولیے۔ میں نے آپ کو عالم کہا، مگر آپ نے اپنی عاجزی میں آپ نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، عالم کا معنی ہے جاننے والا، جی تو آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں۔ نہیں، میں جانتا تو ہوں، میں بولا نا آپ کو حضرت میرا مطالعہ الحمدللہ ارے بھائی، ہے۔ عالم کا معنی کیا ہے؟ اچھا جی 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 کیا بولیے۔ ہے؟ جاننے والا، اور وہ جان آج کے دور میں جیسا سب کتابیں پڑھا ہوا، سب خیر، ترتیب کے ساتھ جو بھی ہے، کیا کیسے کیسا زیادہ نہ ہے۔ ہو کے میں بس یہی کہوں کہ عالم کا معنی جب جاننے والا ہے تو آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، تو میں جی، آپ کو مولانا کہہ سکتا ہوں، عالم کہہ سکتا ہوں؟ اسی لیے میں بھی آپ کو بہت ٹائم سے مولانا کہہ رہا ہوں نہیں آپ مجھے مت کہیے، میں تو واقعی میں کچھ نہیں جانتا ہوں، نہیں میں کچھ پڑھا لکھا نہیں دیکھیے، ہوں زیادہ۔ ہر کوئی آدمی ہے نا حضرت ایسا ہی تواضع کرے گا، جیسا آپ کو میں نے بولا تھا، آپ نے بولے مت بولیے مجھے، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مت بولیے ایسا، وہ تو ہر کسی کا تواضع تو کرتا ہی ہے آدمی، تو کوئی بات نہیں، وہ تو خیر خیر محکم اسی آیت سے طرح کیا ہے حضرت؟ حضرت بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے سنتے جی سنتے۔ جی، محکم آیت کا بولیے، محکم آیت کا۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے اسی کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے ایک جی بات کلیئر نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ جی بولیے۔ تو میرے رب نے کافروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے کہلوایا، کیا میرے نبی مشرکوں کی طرح معاذ اللہ بشر ہے؟ ویسا مشرکوں کی طرح بشر کا کیا مطلب بول رہے ہیں آپ؟ تو میرے نبی نے تو مشرکوں سے کہا تھا نا کہ اے لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم ہاں مجھے دیکھ کے کیوں بھاگتے ہو، ہاں کیوں ہاں، ڈرتے ہو؟ تو میں کیا مطلب آپ کیا سمجھ رہے اس سے؟ حضرت سنیں نا، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی جی ابو بولیے۔ جہل جو تھا نا، شیطان، جی جی، دیوبندیوں کا گرو، کون؟ دیوبندیوں کا گرو ابو جہل۔ دیوبندیوں کا گرو ابو جہل؟ ہاں میں تو گرو بولتا ہوں دیوبندیوں کا، ان کو، اس کو، کیوں کیوں اس لیے کہ یہ اس سے بڑے والے شیطان ہیں۔ ایسا؟ یعنی یہ لوگ رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ اور تو خدا بات کو کی بھی بات نہیں ہے، وہ بھی مانتے؟ سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ نہیں نہیں، خدا کو نہیں مانتے یہ لوگ؟ ارے سنیں تو حضرت، وہ تو بات کی بات ہے، وہ بھی بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں نہیں گا حضرت، آپ سمجھاؤں نے گا پہلے۔ بہت بڑا جملہ کہا ہے آپ نے، انشاءاللہ جو بھی نور حسن کہتا ہے سب انشاءاللہ ڈکلیئر کر کے کہتا ہے۔ جی، تو جیسا ابو جہل گرو ہے، تو اچھا ابو ایک منٹ، جہل چلیے ابو یہ میں جہل بتانے لگا تو پھر زیادہ ٹائم ہو جائے گا، مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ جی میرے نہیں رب نے میرے محبوب سے کافرین مشرکین کے سامنے کروایا ہاں کہ اے جی، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو کیا معاذ اللہ میرے نبی نے جس طرح کافروں کے سامنے فرمایا کہ کافروں کی طرح بشر ہے؟ کافروں کی طرح بشر ہے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہی میرا میں یہی مطلب ہے کہ میرے نبی نے ایک بار جو ہے صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ ہاں جی تو تمام صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں سے آپ کی مثل کوئی نہیں۔
جی مسلمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے آپ کی طرح کوئی نہیں، جی مگر کافر وہابی دیوبندی کہہ رہے ہیں ہاں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو مثلی کا ایک مطلب کیا منٹ ہے آپ کی نظر میں؟ جی. جو صحابہ سے مثل کو مثل یعنی طرح، میری جی طرح، آپ کی جو طرح. صحابہ واقعتاً کوئی ایکم ہے؟ مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ دیکھیے حضور، ہاں مرتبہ حضور نے الگ فرمایا ہوتا ہے، صحابہ اکرام سے. مرتبہ الگ ہوتا ہے، شان الگ تو ہوتی ہے. حضرت ہاں بولیے. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ کس چیز میں ہو کس چیز میں نہیں، اور وہاں جی ادھر بھی فرمایا حضور نے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. پھر آپ کیسا کہہ ارے رہے سن تو ہیں لیجئے. کہ یہ نا حضور نے ارے جب نہیں یار فرمایا. سنیے تو. ہاں بولیے 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 بولیے، میں سنتا ہوں انشاءاللہ. حضور جی اللہ بولیے. نے خود کیوں نہیں کہا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. کیا نہیں کہا؟ اللہ نے تو کہا. یہ حکم کس نے اللہ نے دیا؟ کہا کہ اللہ نے تو کہلوایا ہے محبوب سے. کل کے معنی کیا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجیے. تو اللہ کے رسول تو کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، ہاں جو ٹھیک اللہ ہے. کہتا ہے وہی کہتا ہوں. ہاں وہ آیت پڑھے ہیں کہ دیکھیے نہیں ہم دیکھیے نے؟ دیکھیے دیکھیے آپ کا استاد ہے ہوں اور آپ ہیں، ہوں ٹھیک ہے. جی آپ کے استاد نے کہا کہ بیٹا جب کوئی یہاں سننے والا آئے نا جی تو اس طرح پڑھو، ہم یہ پوچھیں گے تم یہ بتانا، ہم یہ پوچھیں گے تم یہ پڑھنا، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ جی ہاں. امتحان ہوتا ہے نا تو جی امتحان سے پہلے کچھ یاد کرایا جاتا ہے نا بچوں کو، اسٹڈی کرائی جاتی. جی بولیے. جی ہے نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے سب میں پاس آ گئے، جی ٹھیک ہے. جی بہت پرفیکٹ ہے. جی آپ کے استاد بھی آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں ہوں کہ یہ بچہ میرے ان بچوں میں اتنوں میں یہ اور یہ بہت اچھا ہے، بہت جی اچھا ذہن ہے، ہوں بہت جلدی یاد بھی کر لیتا ہے، جی ٹھیک ہے. جی مگر آپ کہتے ہیں ارے یار مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا یار، اتنا کام ہے یار، اتنا کام ہے یار، یہ بھی یاد کرنا وہ بھی یاد کرنا یار، بڑا دماغ خراب ہے. تو دوسرے لڑکے کہتے ہیں یار استاد اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں یہ یار پتہ نہیں کیا کیا بکتا ہے. جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ہاں بولیے. شاگرد اپنی کمی بیان کر رہا ہے جی مگر وہ جو اس کا استاد ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے اس شاگرد کی طرح اتنے لڑکوں میں کوئی نہیں ہے. ہوں تو استاد کی بات صحیح ہوگی یا اس شاگرد کی بات صحیح ہوگی؟ وہ جو شاگرد کر رہا ہے کمی اپنی بیان کر رہا ہے تو وہ عاجزی انکساری میں کر رہا ہے کہ فخر میں کر رہا ہے؟ یعنی یہ مثال کیوں دے رہے آپ؟ یہاں میرے نبی کی عاجزی تھی، انکساری تھی، اور یہاں یہ تھا کہ میرے نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. اچھا یہاں پر بشریت کا اظہار کیا گیا. اللہ کے رسول نے سنیے تو، کہیں ایسا فرمایا ہوں میں نور سنیے تو ہوں. حضرت، یہاں پر بشریت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کیا بلکہ محبوب سے کہلوایا. جب جی نورانیت کا اظہار کرنا تھا، جب نورانیت کا جو ہے اعلان کرنا تھا تو خدا نے اپنے محبوب سے نہیں کہلوایا بلکہ خود کہا. جی کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد ماشاء اللہ. جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آ گیا اللہ کی جانب سے جی تمہاری طرف ایک نور اور روشن کتاب. جی کس کی طرف؟ ایمان والوں کی طرف، بندوں کی طرف، اللہ کے جو جی بندے ہیں. جی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے معنی جانتے ہیں نا؟ جی جی جس جی میں کوئی شک نہ ہو، جی جس کو ریسرچ کیا گیا ہو، جس کی پہلے سے ہی تحقیق ہو، جی ہے نا؟ تحقیق جس میں کوئی شک نہ ہو، بغیر شک و شبہ. آ گیا اللہ کی جانب سے تمہاری طرف ایک نور اور روشن کتاب. جی حضرت عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جابر. عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے. جی اور ایک دو حدیثیں نہیں، اس میں کئی ساری حدیثیں میں گواہی دے رہی ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ چیز کوئی بات نہیں. تفسیر کبیر بھی گواہی دے رہی ہے. جی میں نے اس کا دیکھیے آپ ان دلیلوں کو اس وقت دے سنیں حضرت، سکتے ہیں جب میں حضرت میں انکار کچھ کر کہنا رہا چاہ ہوں. رہا ہوں آپ سے.
میں ان چیزوں کا انکار میں نے ایک ہاں چیز کا ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کیا حضرت، رسول کی شان میں کسی چیز کا میں نے انکار کیا جو آپ نے نہ بتایا. آپ نے نہیں کیا، مگر جی سمجھا جی رہا ہوں. دیکھیے جب خدا نے نبی کو نور کہا جی تو نبی سے نہیں کہلوایا، جی خدا نے خود کہا، جی تاکہ یہ سند بنے، یہ دلیل بنے کہ خدا نے نبی کو نور کہا. اور جب اللہ تعالیٰ نے بشر کہلوایا تو خدا نے خود نہیں کہا کہ کہیں لوگ دلیل نہ بنا لیں، اپنی طرح نہ سمجھنے لگیں. جو میرے نبی کو اپنی طرح کا بشر سمجھتا ہے نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ نے پہلے ہی بول دیا کہ بھائی اس کے ایمان کی کمزوری ہے. انسانی لباس میں اللہ نے اتارا ہے دنیا میں، ہاں اور نور اللہ نے بنایا ہے. وہ اچھا سب چلیے چیزیں اب آپ نے دیکھیے، پہلے بتا دیے، اس سے مجھے کوئی ہاں یہ بھی تو نہیں ہے. یہ آیت محکم تھی جو میں نے بتائی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ محکم آیت ہے. اور اچھا، یہ آیت متشابہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے اے لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں. جی جی یہ متشابہ آیت ہے، اس کو علماء نے متشابہ آیتوں میں لیا ہے. اب ید اللہ اب ید اللہ فوق ایدیہم یہ بھی متشابہ آیتوں میں ہے. جی اس کا کیا مطلب لیں گے حضرت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، جی اللہ کا ہاتھ، ہاں کن پر؟ ہاں ان لوگوں پر جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا پیر بن جاتا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ بن جاتا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں. جی جی جی. تو کیا مطلب حضرت یہ ہاتھ اور پیر کا اللہ کے؟ اللہ کی ان پر مدد ہوتی ہے، جی یہی مطلب ہے اس کا. تو صرف مولانا طارق جمیل نے کیا یہ بولے ہیں واضح طور پر کہ اللہ کے ہاتھ پیر ہے؟ بالکل بولا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں تک بولا ہے کہ اللہ تو آجا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیں. جی 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 وہ تو بولتے ہیں واقعتاً، اور میں بھی سنا ہوں ان کی وہ باتیں. تو یار جب اللہ کا پاؤں نہیں ہے تو پھر اللہ کا پاؤں بیان کرنے کی گنجائش، یار عالم ہو کے اس طرح کا جملہ بول رہے ہو یعنی یار. عوام پر کیا میسج دینا چاہتے ہو عوام کو؟ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے حضرت، جیسا آپ نے بولا کہ متشابہ آیت ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ید اللہ کا جملہ استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ سنیے میں نے کہا نا حقیقتاً. میری بات سنیے نا حضرت، آپ کی بات بھی میں سنتا ہوں ماشاءاللہ، میری بات بھی سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ید اللہ کہا کہ نہیں، یعنی اس کی شایان شان ہوگا، یہی ترجمہ کرتے نا ہم لوگ. متشابہ آپ نے دیکھیے زبان سے بولا، یہاں پر اللہ کی مدد مراد ہے. اللہ کی مدد مراد ہے جی، لیکن جملہ اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو کیا ترجمہ کرے گا اس کا؟ دیکھیے ترجمہ جو کرے گا تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران میں بتا تو دیا کہ بہت سے لوگ جو ہے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہیں. نہیں دیکھیے حضرت مولانا طارق جمیل کا یہ جملہ اگر آپ مجھے دکھائیں کہ بھائی اللہ کے ہاتھ اور پیر، وہ میں مانتا ہوں جو انسان کے. سنیے کس عالم، دیکھیے طارق جمیل کے دیکھیے طارق جمیل کے اوپر طارق جمیل کی جماعت والوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، وہ آڈیو میں نے بھیج دیے، سن لیجیے. نہیں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، گمراہیت کا فتویٰ ہے اس کے اوپر، آپ دیکھ لینا. کفر کا فتویٰ کا بھی. اور ہاں سنیے شاید حضرت جی جی بولیے انشاءاللہ. ارے بے فکر، آپ کی جماعت کے بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا. اور وہ بڈھا نہیں آتا ہے، کیا نام ہے اس کا، ضعیف ہے، ضعیف، جس نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی نے پوچھا مسئلہ دودھ پینے کا کہ بیوی کا دودھ، تو اس نے کہا کہ بھینس کی بھینس اور بہو کی بہو. سمجھے؟ جی نام یاد نہیں ہے مجھے، کون ہے؟ 2 ٹانگوں والی بھینس. بڈھا ضعیف آدمی ہے، اس کا نام بول رہا ہوں، پتہ نہیں کیا نام ہے، ایوب جنے ایسی کچھ نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے. اچھا جی. 60-70 سال کی عمر ہے. سمجھ گئے؟ جی دیوبندی ہے وہ. تو اس نے بھی رد کیا ہے. نہیں رد تو دیکھیے میں نے کئی چیزوں میں ان کا رد کیا ہوں، میں نے خود نے. اچھا اس کا چھوڑ دیجئے آپ. یعنی اگر کوئی غلط آدمی ہے، غلط بات کر رہا ہے تو اس کا رد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بہت سی چیزیں ان کی ہے ایسی کہ جو ہمارے یعنی جو دیوبندی علماء ہیں انہوں نے خود نے وہ جو آپ نے بولے وہ صحیح بولے ہیں کہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے. آپ کی عمر سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بڑے قابل آدمی ہوں گے، بڑی لمبی تڑنگی آپ کی داڑھی ہے اور بڑے لمبے چوڑے آپ کے جو ہے جبے ابے اور یہ کیا بولتے ہیں امامہ شریف بندھا ہوا ہے. امامہ تو میرے رسول کی سنت ہے حضرت. جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، پر مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ تیسری جماعت میں ہوں. جی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ جماعت سوم میں ہیں. میں نا حضرت مطالعہ
حفظ سے مجھے بہت شوق، میں حافظ بھی ہوں الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے. ان پر چیزوں میں میں جو ہوں بہت مطالعہ کرتا ہوں. مطالعہ آپ بہت کرتے ہیں، پر مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ آپ کی عمر سے کہ آپ تیسری جماعت میں ہوں. اور یہی مجھے لگ رہا وجہ ہے آپ تو مفتی ہوں گے. انا للہ کاش کہ آپ کی زبان مبارک کر دے. یہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں پہ الحمدللہ پڑھنے کی ضرورت تھی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اللہ آپ کی یہ زبان انا قبول للہ و کرے. انا الیہ راجعون اس جگہ پڑھا جاتا ہے جہاں پر کوئی میرے ہمارے لیے خلاف کچھ کوئی بات ہوتی ہے. میرے لیے کچھ رنج ارمانوں سے زیادہ بات ہو گئی، اس لیے میں اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو قبول کرے. پھر آمین. بھی الحمدللہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. جی میں خوشی ہوئی نا، وہ آگے وہ بولا بھی اللہ آپ کی زبان قبول کر لے ہوئے اور نہیں تو مفتی بار بار بنا آپ نے دے. 2-3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میں نے صبر کیا، میں نے کہا یار کیا ٹوکوں بار بار، میں لاسٹ میں آ کے ٹوک ہی دیا میں نے. چلیے یہ تو کوئی جملہ انشاءاللہ بہت اچھے کیے آپ نے، انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ایسی چیزوں میں تو اصلاح بھی کرنی چاہیے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے حضرت کہ طارق جمیل صاحب کو جو کفر کا فتویٰ لگایا جب ہے، آپ نے خود رد کیا ہے تو میں آگے کیا بولوں. اب اور کوئی چیز چھیڑیے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ. رد کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط جملہ کہا یا غلط الفاظ استعمال کیے، تو اس وقت علماء نے ان کو